نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے بارے میں کیا ٹھنڈے موسم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ اللہ اکبر، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے، یعنی نیکیوں کی بہار ہے، نیکیوں کے لیے بہترین سیزن ہے۔ قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، سردی میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو رات کا قیام آسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ دن چھوٹا ہے تو روزہ رکھے اور رات لمبی ہے تو قیام کرے۔ یہ حدیث حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ للبیہقی میں کتاب الصوم باب ما ورد فی صوم الشتاء کے اندر نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ۔ اللہ اکبر، الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، آپ نے کیا پیاری بات فرمائی۔ فرمایا کہ سردیوں کے روزے رکھنا مفت کا اجر کمانا ہے، سردیوں کا روزہ رکھنا مفت کا اجر کمانا ہے۔ یعنی سردیوں میں ویسے بھی آدمی کو دن کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی، پانی کی طلب نہیں ہوتی، ایک آدھ کپ چائے پانی پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، مفت میں روزہ رکھ لے اور مفت میں اجر کمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر تھے، عشاق پیغمبر صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں نقل فرمائی ہے۔ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بڑے بلند پایا صحابی ہیں، 8ویں نمبر پر ایمان لانے والے صحابی ہیں اور مہاجر ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر کسی وقت مستقل گفتگو کر کے آپ کو ان کے فضائل سنوں، کیسے عجیب صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص کوفہ میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کوفہ میں بھیجا، بہترین معلم تھے۔ اور ہماری جو فقہ حنفی ہے، صحابہ کرام میں سے زیادہ تر اس کا مدار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفردوس بماسور الخطاب کے اندر ہے کہ جب سردی کا موسم آتا تو کیا فرماتے؟ فرماتے مرحبا بالشتاء، اللہ مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، سردی کے خوش آمدید۔ ہم آنے والے مہمان کو کہتے ہیں خوش آمدید، مرحبا مرحبا۔ سردی کے آنے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا مست ہو جاتے، فرماتے ہیں مرحبا بالشتاء، میں سردی خوش آمدید خوش آمدید۔ آگے فرماتے تنزل فیہ رحمہ، اس موسم میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ اما لیلہ فطویل للقائم واما نہارہ فقصیر للصائم۔ فرمایا سردی کی راتیں لمبی ہیں، رات کو قیام کرنے والے کے لیے مزے ہیں۔ سردی کا دن چھوٹا ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے مزے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں، ان ہدایات کو ہم نے پلے باندھنا ہے اور ہم اپنا مزاج بنائیں، جو بات سنیں اس پر عمل کریں، کہنے والا مزاج بنائے کہ جو بات کہے اس پر عمل کرے، سننے والا مزاج بنائے کہ جو بات سنے اس پر عمل کرے۔ عمل کی نیت سے کہنا، عمل کی نیت سے سننا، یہ فائدہ مند ہے۔ عمل کی نیت سے کہنا، عمل کی نیت سے سننا سود مند ہے۔ اصل یہی ہے کہ کہنے اور سننے والے دونوں عمل کے لیے آمادہ ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کی دیر ہے۔ آمنا و صدقنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، یہ امتی کا مزاج ہونا چاہیے، یہ پیغمبر کے عاشق کا مزاج ہونا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز سردی کے موسم میں بطور خاص رات کا قیام ذرا لمبا کر لیں گے،
گرمی میں بھی رات کا قیام چھوڑنا تو نہیں، رات چھوٹی ہے چلو تھوڑا مختصر کر لیں، لیکن سردی سے اس کا آغاز کر دیں تاکہ قیام کی عادت بن جائے۔